برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر دن کے ٹائم پہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا۔ پورے 18 مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پہ تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگایا۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی 114 ارب روپیوں کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں، بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی صرف 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل اسٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی اسٹارٹ کر دی جائے۔ اسی وجہ سے فیبروری 2004 میں کھدائی کا کام اسٹارٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پہ لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا، اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ اسٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی، جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں، بلکہ پورے 192 اسٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے اسٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سولوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹریس اسٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے، وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلورز تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں، برج خلیفہ میں لگنے والے کنکریٹ کا ٹوٹل وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگائے گئے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔
چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے، برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پہ ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس موجود تھیں وہ مٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک ہی پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھی۔ صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی، جو کرین آپریٹرز کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے HR فرم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یعنی ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا اسٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سولیوشن میں گزر گئے، لیکن آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سولیوشن موجود ہے، لیکن وہ سولیوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جان کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 پینلز بننا تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز مینوفیکچر ہوئے اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ الومینیم گلاس پینل تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ اسٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی اسٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا۔ آخرکار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اس کو واپس اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آیا بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے ٹوٹل 24,000 ونڈو پینلز کو باہر سے پالش کروایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانیں گے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگے ہیں جن کا ٹوٹل وزن 35 A380 ہوائی جہاز کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورینٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس کہلائی جاتی ہیں۔ برج کے ٹیریسز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹیکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کے فلورز پہ ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ جس جگہ پر برج ابھی موجود ہے وہاں پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے دن میں 2 بار سن سیٹ دیکھا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ نچلے فلور سے اور دوسری بار ٹاپ فلور سے۔